بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھیں, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی, حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. 3 طلاقیں ہو گئیں تو بس عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے, بیان کرنے والی صحابیاں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے, یار بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس, حدیث کا حوالہ, حدیث نمبر, لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے, انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت چاہے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں, شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے, اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے, حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی, یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے ان کی نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. وہ اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں, اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو یا 3 طلاق, کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر, حالانکہ صحابیاں ہیں, تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگائے کہ حدیث کے منکر ہیں, تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے. بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے, اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہہ ہیں, ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں. وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث میں, وہ کہہ رہی ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں, ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے. تو علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے, اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی, کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے, اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ, کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو.
تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ جو نبی کی بیٹی نہیں, دوسری فاطمہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے. میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں, ان عالم نے لکھا کہ فقہاء نے کہا کہ حضرت فاطمہ چرب زبان تھی. تو اس سے مراد کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں, تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے. تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے, علماء پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں, میں تو بس سامنے بٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو دودھ کا دودھ. لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے, آپ کے دلائل ایسے ہی ہے, آپ مسلک پرست ہیں, تو پھینکتے رہو, پھر بیٹھ گئے کچھ کا کچھ بناتے رہو, بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے. اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے, ایک ہی گھر میں تھے, تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا. اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ. تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالوورز نے تعویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے, یہ قانون نہیں ہے. نبی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے, انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا. اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک بعض راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت بھی نہیں گزارو گی, نان نفقہ بھی نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے, وہ بھی صحیح سند سے ہیں, کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا, نہ رہائش ملے گی. اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, مفہوم نبی کا ہوتا ہے, مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں. یہ بہت ہوا ہے, بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے. اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلباء کو کہ روایت بالمعنی یہ بھی شائع تھی اسلاف میں. بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا. تبھی ہمیں حدیثیں جو مختلف سند سے ملتی ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے, وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہے ہی, اس لیے وہ بہت مضبوط ہے, اس میں تو لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے جو امام ابو حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں, کہتے ہیں قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو, جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا. تو حدیث رد کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا, کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے, روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے کہ میننگ اپنے اس میں بیان کر دی. تو اب وہ اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ 3 طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا. تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے کہ جس کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا یہ اصول ہے, تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا. اس لیے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ نان نفقہ ہے. بر صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں, رہائش بھی ملے گی اور نان نفقہ بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں, وہ دین کے زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مولوی فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاہت سب کے ہاں مسلم ہے, ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ قدیم ہے ان سب سے, وہ تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے, پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدگمان تھے. اس لیے بدگمان تھے کہ وہ کیونکہ ان کا مسلک بسا اوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے,
حدیث کے ظاہری الفاظ کے. تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی, امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے نا کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے. یہ ان کی یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے. تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہوں کلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے. ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تبھی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, عرب علماء سے زیادہ بہت سی چیزوں میں, یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس سے لوگ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک مذہب ہے, ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھائی حدیث کے ظاہر کو لے لو, لیکن بہت سے فقہا کا اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا نا نا, سب سے پہلے کیا ہے, کتاب اللہ ہے.